بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 15 سے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ اے اہل کتاب، آ گئے تمہارے پاس ہمارے رسول جو تمہارے سامنے کتاب اللہ کی بکثرت باتیں بیان کرتے ہیں جنہیں تم چھپاتے ہو، اور وہ بہت سی باتوں سے درگزر کرتے ہیں۔ تحقیق آ گئی تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور واضح کتاب۔ اب اہل کتاب سے یہاں مراد یہود و نصارہ ہیں۔ اہل کتاب، تحقیق آ گئی تمہارے پاس ہمارے رسول۔ اب رسول بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ وہ بیان کر دے تمہارے لیے جو کچھ اس میں ہے اور جس کو تم چھپاتے ہو۔ انہوں نے کیا چھپا رکھا تھا؟ یعنی اس کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک اور ان کی آمد۔ نبی کا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ اس آیت میں بتایا کیا ہے کہ وہ درگزر کرتا ہے بہت کچھ، یعنی جن کا ذکر ضروری نہیں، اگر ان کو جانا کھولا جائے تو فرق نہیں پڑتا۔ نور، ہدایت کا نور اور عمل کی روشنی۔ کتاب مبین یعنی اس سے مراد قرآن ہے۔ اور قرآن کس طرح نور ہے؟ یعنی قرآن زندگی کے راستے روشن کرتا ہے، قبر کو روشن کرتا ہے، دلوں اور چہروں کو روشن کرتا ہے۔ اب دلوں اور چہروں کو کیسے قرآن روشن کرتا ہے؟ یعنی دلوں میں سکون اور اطمینان، اور چہرے انسان کے کھل اٹھتے ہیں، اور یہ قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ اور جس کے ذریعے اللہ نے انہیں ہدایت دیتا ہے، اور جنہوں نے پیروی کی ان کی اللہ کی رضا کی، سلامتی کی راہ کی، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے اپنے اذن سے، اور وہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اب اللہ اس کتاب مبین کے ذریعے کن لوگوں کو ہدایت دیتا ہے؟ جو اللہ کی رضا طلب کرتے ہیں۔ سبل السبیل یعنی وہ خود سلامتی کے راستے پر ہو جاتا ہے، اور نیت کو سلامتی ملتی ہے، اور اس کا انجام بھی سلامت ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ اسلام کے وہ راستے جس پر چل کر انسان جنت تک پہنچ جائے۔ اب اس کا سبل السلام یعنی سلامتی کے راستے پہ چلنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ کہ انسان بھٹکنے سے، شبہات میں اور آگ سے بچ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے جہالت کے اندھیروں سے نکال کر نور کی روشنی کی طرف، ہدایت کی طرف سے لے آتا ہے۔ اللہ اپنی توفیق اور ہدایت سے اس کے لیے سیدھے راستے کی طرف اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ لقد كفر الذين قالوا ان الله هو السميع هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يخلق المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا ولله ملك السماوات والارض وما بينهما يخلق ما يشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ وہی مسیح ابن مریم ہے۔ قل کہہ دیجئے کہ کون ہوگا مالک اللہ سے کسی چیز کا اگر وہ ارادہ کر لے وہ ہلاک کر دے، اور عیسیٰ ابن مریم اور اس کی ماں اور جو بھی زمین میں ہے سب کے سب کو، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت ہے آسمانوں اور زمینوں کے اور جو کچھ ان کے دونوں کے درمیان ہے۔ وہ پیدا کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پر ہر چیز کے قادر ہے۔ کفر الذین یہاں پہ نصارہ سے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور ان کا عقیدہ بتایا گیا ہے کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے، اور ایسا کہنے والا کون ہوتا ہے؟ کافر ہوتا ہے۔ نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو الہ کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے عقیدے کو رد کرتے ہوئے فرمایا کہ جو کچھ بھی آسمان و زمین میں اس کے درمیان ہے، جو کچھ اس نے پیدا کیا ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما وإلیہ المصیر۔ اور کہا یہودیوں نے اور نصرانی نے کہ ہم بیٹے ہیں اللہ کے اور اس کے پیارے ہیں۔ کہہ دیجئے پھر کیوں وہ عذاب دیتا ہے تم کو بوجہ تمہارے گناہوں کے، حالانکہ تم ایک انسان ہو جس کو اس نے پیدا کیا ہے، اور وہ بخش دے گا جسے وہ چاہے گا اور عذاب دے گا جس کو وہ چاہے گا، اور اللہ ہی کے لیے بادشاہت آسمانوں اور زمین کے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اور یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے پیارے ہیں، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے پیارے قرار دیتے ہیں۔ اور ایسا وہ کیوں کہتے ہیں کہ ہماری پکڑ نہ ہوگی، ہم پر عذاب نہیں آئے گا، اللہ ہمیں کچھ نہیں کہے گا، ہم جو چاہیں وہ کریں۔ تو پھر کہہ دیجئے اگر تم اللہ کے پیارے ہو تو پھر اللہ تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ سزا ان کی کیسی دی گئی تھی کہ ان کی شکلیں ہی مسخ کر دی گئی تھی، اور پوری قوم فرعون کی غلام ہو گئی اور پوری قوم جلا وطن ہو گئی۔ تو اس طرح پھر تم آخرت کے عذاب سے کیسے بچو گے؟ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ اے اہل کتاب، تحقیق آگے تمہارے پاس ہمارے رسول، وہ بیان کرتا ہے ایک وقفے کے بعد رسولوں میں سے کہ تم کہو کہ نہیں آئے ہمارے پاس کوئی رسول خوشخبری دینے والے اور نہ ڈرانے والے، تو تحقیق آ کے تمہارے پاس خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، اور اللہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے۔ اب حضرت عیسیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقریباً 600 سال کا فاصلہ ہے، اور یہ زمانہ فترت کہلاتا ہے۔ اہل کتاب کو کہا جا رہا ہے کہ اس فترت کے بعد ہم نے اپنا آخری رسول بھیج دیا، اب تم یہ نہ کہنا کہ ہمارے پاس کوئی بشیر و نذیر پیغمبر نہیں آیا۔ اور رسول بھیجنے کا مقصد بتایا جا رہا ہے کہ رسول جو ہے وہ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا ہے، یعنی ایمان والوں کو خوشخبری دینے والا اور برے اعمال والوں کو ان کے عذاب سے ڈرانے والا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے، اور جب اس نے تم میں سے انبیاء بنائے اور تم کو بادشاہت دی اور عطا کیا تم کو جو نہیں اس نے دیا کسی اور ایک کو جہاں والوں میں سے۔ نعمت اللہ یعنی انعام اور احسان۔ آیت کے اس حصے سے پتہ چلتا ہے کہ ایک داعی جب دوسروں کو دین کی طرف بلاتا ہے تو سب سے پہلے اسے اپنا کہہ کے بلاتا ہے، اور دوسرا اسے اللہ کی نعمتیں بھی یاد کراتا ہے۔ اب ان پر بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتیں تھیں، یعنی گزشتہ انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہی تھے، اور جن کا سلسلہ عیسیٰ علیہ السلام پر ختم کر دیا گیا۔ اس طرح معتد بادشاہ بھی بنی اسرائیل میں ہوئے، اور بعض نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت سے بھی نوازا، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے میری قوم، داخل ہو جاؤ اس مقدس زمین میں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی، اور نہ تم پھر جاؤ اوپر اپنی پیٹھوں کے، ورنہ تم لوٹ جاؤ کہ خسارہ پانے والے بن کر۔ اے میری قوم، داخل ہو جاؤ مقدس زمین میں، یعنی ارض المقدسہ، یعنی بابرکت زمین، پیغمبروں کی زمین۔ بہت سے پیغمبر آئے، اس زمین پر اللہ کے پیغام کو عام کیا، بت پرستی کو مٹایا، اور جو لوگ اللہ کی خاطر مصر چھوڑ کر ہجرت کر کے آئے ان پر اللہ نے جہاد کو فرض کر دیا۔
اب اتنی نعمتیں پا کر ان کا کیا حال ہوا کہ وہ اپنی پیٹھوں پر پھر گئے، یعنی جہاد سے انہوں نے اعراض برتا، جہاد سے منہ موڑ لیا، اپنی ذمہ داریاں نہ نبھائیں، تو پھر اللہ نے بھی اپنا وعدہ یعنی فتح کی کامیابی کو پورا نہیں کیا، اور وہ خسارہ پانے والے بن کر لوٹ گئے۔ اور ہمارے لیے سیکھنے کی کیا بات ہے کہ جو محنت و کوشش کرے گا اللہ اس سے ہی کامیابی عطا کرے گا۔ قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ بے شک ہمیں اس میں ایک طاقتور قوم ہے، بے شک ہم ہرگز نہ داخل ہوں گے اس میں جب تک کہ وہ نہ نکل جائے اس میں سے، پھر جب وہ نکل جائیں اس میں سے تو بے شک ہم داخل ہونے والے ہیں۔ اب اتنی نعمتیں پا کے بنو اسرائیل کا رویہ بتایا جا رہا ہے کہ بنو اسرائیل جو ہے کہ وہ اپنی بہادری کی وجہ سے مشہور تھی، تو اس لیے پہلے ہی مرحلے میں جب انہیں کہا گیا تو وہ پہلے ہی مرحلے میں اپنی ہمت ہار بیٹھے اور جہاد سے بھی دستبردار ہو گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی بھی پرواہ نہ کی، اور نہ ہی اللہ کے وعدے پر یقین کیا، اور وہاں جانے سے انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ اور یہاں میں قوم جبارین یعنی عمالقہ، یعنی وہ قوم بہت طاقتور تھی، لمبے قد و قدامت والے لوگ تھے، اور یہ اس بستی میں انہوں نے جانے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ وہاں کے لوگ بہت طاقتور اور لمبے قد و قدامت والے لوگ تھے۔ اب اللہ کی مرضی کیا تھی کہ بنی اسرائیل اس بستی میں کیوں داخل ہو جائیں، کیونکہ اللہ کی مرضی یہ تھی کہ بنو اسرائیل وہاں پہنچے اور ہدایت کا کام جاری رکھے۔ اب ان کے انکار کی کیا وجوہات تھی کہ غلامی کی وجہ سے ان کے اندر جو ہے وہ کمزوری، بزدلی، نکمہ پن کا شکار ہو گئے تھے، اور یہ زوال یافتہ قوم کا رویہ ہوتا ہے۔ قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں صرف 2 ہی آدمی جو صحیح معنوں میں ایماندار تھے، اور اللہ کا ان پر انعام تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان اور تقوی سے نوازا تھا، انہیں فتح کا یقین تھا۔ انہوں نے قوم کو سمجھایا کہ ہمت کرو، پھر دیکھو کس طرح اللہ تمہیں ہی غلبہ عطا فرمائے گا۔ اور مومنوں کی نشانی کیا ہوتی ہے کہ وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں، اور توکل کیا ہے کہ سچا اعتماد اللہ پر، ایسا اعتماد جس میں کوئی شک نہ ہو بلکہ امید اور اچھا گمان ہو۔ اب اس آیت کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ برے لوگوں کے اندر اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ہمت دکھاتے ہیں، اور ان کے اندر اللہ کا خوف اور ایمان ہوتا ہے، یہ چیزیں انہیں اللہ کی اطاعت پر ابھارتی ہیں، اور انسان کو اچھی تدبیر اختیار کرنی چاہیے، اور پہل کرنے والا ہی کامیاب ہوتا ہے۔ قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قائدون۔ اب قوم نے جواب دیا کہ اے موسیٰ جب تک وہ وہاں ہیں ہم ہرگز وہاں نہیں جائیں گے، اس لیے تم اور تمہارا رب دونوں اس سے لڑ لو، ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فاخرج بيننا وبين القوم الفاسقين۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے الہی میں نہیں مالک مگر اپنے نفسوں کو اپنے بھائی کا، بس جدائی ڈالتے ہمارے درمیان اور درمیان فاسق قوم کے۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، اور ارشاد ہوا کہ اب یہ زمین ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی۔ یتیہون فی الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین، یہ خانہ بدوش ادھر ادھر سرگرداں پھرتے رہے، اس لیے تم ان فاسقوں کے بارے میں غمگین نہ ہو۔ اور یہ زمین کس وجہ سے ان پر حرام کر دی گئی، یعنی انہوں نے جہاد سے اعراض برتا، ان کے گناہوں کی اور نافرمانیوں کی وجہ سے 40 سال تک اب وہ اسی میں داخل نہ ہو سکیں گے، وہ اس میں حیران اور پریشان بھٹکتے ہی رہیں گے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ میدان طے کہلاتا ہے جس میں یہ قوم 40 سال اپنی نافرمانی اور جہاد سے اعراض کی وجہ سے سرگرداں بھٹکتی رہی۔ اس میدان میں اس کے باوجود ان پر
من و سلوہ اور بادلوں کا سایہ اور 12 چشمے اور دیگر انعامات بھی حاصل ہوئے۔ فَلَا تَحْزَنْ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ کہ تم ان نافرمان قوم پر افسردہ نہ ہو، ان میں نئی طاقتور نسل ہوگی جو اپنے مشن کو پورا کرے گی۔ تسلی دی جا رہی ہے کہ تبلیغ و دعوت کے بعد اب تم عند اللہ بری الذمہ ہو۔ وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ اور آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا حال انہیں حق کے ساتھ سنا دو۔ ان دونوں نے ایک نذرانہ پیش کیا، ان میں سے ایک کی نظر تو قبول ہوگی اور دوسرے کی نہیں، تو کہنے لگا میں تجھے مار ہی ڈالوں گا۔ اس نے کہا کہ اللہ تقوی والوں کا عمل ہی قبول کرتا ہے۔ وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اب خطاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ بنی اسرائیل کو پڑھ سنائیے۔ کیا پڑھ سنائیے؟ نبأ، ایک خاص اور بڑی خبر۔ کس کی خبر؟ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کی۔ کیسے سنائیے؟ بالحق یعنی حق کے ساتھ، بالکل ٹھیک ٹھیک درست۔ اور یہ کیسا واقعہ ہے؟ یہ واقعہ ظلم و ستم عہد شکنی کا پہلا واقعہ ہے۔ اس واقعے میں بہت سے سبق ہیں۔ جب ان دونوں حابیل و قابیل کی قربانی کی تو ان دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قبول نہ کی۔ اور قربانی کی حقیقت کیا ہے کہ کسی کا قرب پانے کے لیے کچھ دینا، یعنی قربانی وہ جس چیز کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے۔ اور قربانی کے قبول ہونے کی شرط کہ اچھی نیت ہو اور جائز طریقے سے حاصل کیے ہوئے مال سے قربانی کی جائے۔ اور جس کی قربانی قبول نہ ہوئی تو اس نے کیا کہا؟ لَأَقْتُلَنَّكَ کہ البتہ میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ اس کی قتل کرنے کی وجوہات کہ اس کے دل میں حسد پیدا ہو گیا تھا کہ اس کی قربانی قبول کیوں نہ ہوئی۔ پھر اللہ کس کی قربانی قبول کرتا ہے؟ اللہ نیک عمل کرنے والوں کی اور تقوی کرنے والوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اور تقوی کیا ہے؟ تقوی ایسے گہرے احساس کا نام ہے جس میں واقعی اللہ کا ڈر ہو اور وہ یہ سمجھتا ہو کہ ابھی اس نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا۔ اب اس میں ہمارے سیکھنے کے لیے کیا عمل ہے کہ اگر بڑے بڑے کام صحیح جذبے اور خالص نیت کے ساتھ کیے جائیں تو وہ قبولیت کے درجے تک پہنچ جاتے ہیں۔ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ اگر تو میرے قتل کے لیے دسترازی کرے مگر میں تیرے قتل کی طرف کبھی ہاتھ نہ بڑھاؤں گا۔ بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب حابیل نے کہا کہ اگر تم نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا مجھے قتل کرنے کے لیے تو میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا، یعنی میں تجھے قتل نہیں کروں گا۔ یعنی اگر تو نے نیت اور ارادہ رکھا ہے کہ مجھے قتل کرتے تو میں نیت اور ارادہ نہیں رکھتا کہ میں تجھے قتل کروں۔ انی اخاف اللہ یعنی میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یعنی کیونکہ اللہ کا خوف ہی انسان کو حرام کاموں سے روکے رکھتا ہے۔ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین۔ بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں، بے شک میں چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنا گناہ اپنے سر رکھ لے اور میں دوزخیوں میں شامل ہو جاؤں، یعنی تو دوزخیوں میں شامل ہو جائے اور ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ اب حابیل نے قابیل سے کہا کہ اگر تو مجھے مارے گا تو تیرا گناہ تیرے سر اور میرے گناہ بھی تیرے ہی سر ہوگا۔ اگر کوئی شخص گناہ کرنے میں پہل کرتا ہے تو مقتول کے گناہ بھی اسی کے حصے میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ تو پھر اس کے لیے کیا سزا بتائی گئی ہے کہ وہ اصحاب النار کہ وہ آگ کے ساتھیوں میں سے ہوں گے۔ اور یہ سزا کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو نہ حق دوسروں کا خون بہاتے ہیں۔ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ بس اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر سے آمادہ کر دیا اور اس نے اس کو قتل کر دیا، جس سے وہ نقصان پانے والوں میں سے ہو گیا۔ فَأَبَصَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي
سوآت أخي قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوآت أخي فأصبح من النادمين۔ پھر اللہ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھود رہا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دے، اور وہ کہنے لگا ہائے افسوس کہ میں عاجز ہوں کہ میں اس کوے کی مانند ہو جاؤں کہ میں چھپاؤں اپنے بھائی کی لاش کو، تو وہ ہو گیا نادم ہونے والوں میں سے۔ من اجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون۔ اس وجہ سے لکھ دیا ہم نے بنی اسرائیل پہ کہ بے شک جو کوئی بھی قتل کرے گا کسی نفس کو بغیر کسی نفس کے یا فساد کرنے میں زمین میں، تو گویا اس نے قتل کر ڈالا سب کے سب کو، اور جو کسی ایک جان کو بچا لے گا تو گویا اس نے زندہ کیا سب کے سب کو۔ البتہ تحقیق آگے ان کے پاس ہمارے رسول ساتھ روشن نشانیوں کے، اور بے شک بہت سے ان میں سے اکثر زمین میں ظلم و زیادتی کرنے والے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ یہ حکم نازل کیا کہ ناحق قتل کرنے کے بعد اللہ نے انسانی جان کی قدر و قیمت کو واضح کر دیا اور حکم دیا۔ اب ان کے اس آیت میں بنی اسرائیل کے بھی جرائم بھی بتائے جا رہے ہیں کہ جو اللہ اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور وہ زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں، فساد پیدا کرنے کے لیے دھوک دور کرتے ہیں۔ اب ان کے فساد کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ دین کو نقصان پہنچا سکیں، اور ایسے لوگوں کی سزا کیا ہے کہ وہ قتل کیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ اگلی آیت میں بتایا جائے گا انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يسلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ بے شک جو اللہ اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں وہ زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ قتل کیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سم سے کاٹ دیے جائیں یا وہ زمین میں نکل جائیں۔ یہ سزائیں ان کے لیے دنیا کی زندگی میں رسوا کن ہیں اور ان کے لیے آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہے۔ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم۔ مگر وہ لوگ جو تم نے توبہ کر لی اس سے پہلے تم پر غلبہ پا جائے ان پر، تو جان لو بے شک اللہ تعالیٰ ہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یعنی جو ظلم و زیادتی کے بعد توبہ کر لے اور پھر اپنی اصلاح کر لے تو جان لے کہ اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ڈرو اللہ سے اور تلاش کرو الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اور اس کا قرب حاصل کرو اور اس کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اللہ کی طرف وسیلے کا مطلب کہ ایسے اعمال اختیار کرے جس سے تمہیں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل ہو، اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نماز، وضو، صدقہ و خیرات اور حسن سلوک اور قربانی جیسے عمل کرنے چاہیے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ نیکی کے راستے میں کیا چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، یعنی نیکی کے راستے میں سب سے پہلے تو ہمارا نفس ہے ہی رکاوٹ بنتا ہے۔ البتہ حدیث کے مطابق اس مقام محمود کو بھی وسیلہ کہا جاتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں عطا کیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا جو اذان کے بعد میرے لیے دعائے وسیلہ کرے گا وہ میری شفاعت کا مستحق ہوگا۔ نفس کا جہاد یعنی برائیوں سے رک جانا اور اپنی برائیوں کو اندر سے نکالنا، اور تم فلاح پا جاؤ گے یعنی کامیابی۔ ناپسندیدہ چیزوں سے بچنے کا نام کامیابی ہے، نقصان سے بھی بچنا بہت بڑی کامیابی ہے۔ ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منه ولهم عذاب عليم۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اگر وہ سب کچھ جو ساری زمین میں ہے
بلکہ اس کی مانند اور بھی اور وہ اسے سب کو قیامت کے دن عذاب کے بدلے فدیہ میں دینا چاہے تو وہ اسے قبول نہ کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور یہ عذاب کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو ایمان نہیں لاتے اور کفر پر جمے رہتے ہیں۔ یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولهم عذاب مقیم۔ اور چاہیں گے کہ دوزخ سے نکل جائیں مگر وہ ہرگز اس میں سے نہ نکل سکیں گے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ یعنی عذاب سے بچنے کے لیے وہ زمین پر مال بھی دے دیں تو انہیں اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور اس عذاب سے ان کو نکالا نہیں جائے گا۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم۔ چوری کرنے والے مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹ دیا کرو، یہ بدلہ ہے ان کا جو انہوں نے کیا، اور عذاب اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ زبردست اور حکمت والا ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم۔ اور جو شخص اپنے گناہ کے بعد توبہ کر لے اور پھر اصلاح کر لے تو بے شک اللہ تعالیٰ مہربان ہوتا ہے اس پر، اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب بادشاہی اللہ ہی کی ہے، وہ عذاب دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، بخش دیتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے، اور اللہ اوپر ہر چیز کے خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی اس کی رحمت اور اس کی مغفرت بہت بڑی ہے۔ یا ایھا الرسول، اے رسول، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب وسماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلا تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ آپ غمگین نہ ہوں ان لوگوں پر جو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں کفر میں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اپنے منہوں سے حالانکہ نہیں، وہ ایمان لائے ان کے دل۔ اور ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے اور جھوٹ کے لیے بہت زیادہ سننے والے ہیں دوسری قوم کے لیے، نہیں آئے کہ ان کے پاس کوئی رسول، اور وہ پھیر دیتے ہیں کلام کو اس کی اپنی اصل جگہ سے، اور وہ کہتے ہیں اگر فیصلے ان کی مرضی کے مطابق ہوں تو اسے لے لو، اور اگر ان کی مرضی کے خلاف ہوں تو اسے چھوڑ دو، اور جس سے اللہ اس کی آزمائش کا ارادہ کر لے تو ہرگز نہیں تم مالک ہو سکتے اس کے لیے کسی بھی چیز کے۔ اور یہی لوگ ہیں، نہیں ارادہ کرتا اللہ کہ ان کو پاک کر دے ان کے دلوں کو، اور ان کے لیے دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ آپ کس بات پہ یہ غمگین نہ ہوں؟ یعنی ان کفار و مشرکین کی مخالفت سے۔ یسارعون فی الکفر، یعنی کفر میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں، کفر میں ترقی کر رہے ہیں، کفر کو بلند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اسلام کے خلاف سرگرم ہیں۔ اب اسلام کے خلاف کون کون سی سرگرمیوں میں مشغول ہیں؟ یعنی مسلمانوں کے دلوں میں وہ شک و شبہات ڈال دیتے ہیں، لڑائیاں کراتے ہیں۔ اور یہاں پہ منافقین کی سب سے بڑی نشانی بتائی جا رہی ہے کہ وہ اپنے منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے مگر ان کے دل ایمان سے خالی ہوتے ہیں، اور ان کی برائیاں بتائی جا رہی ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کتاب کو اس کی اصل جگہ سے بدل دیتے ہیں، اس میں سے جو آسان احکامات ہوتے ہیں اس پہ عمل کر لیتے ہیں اور جو مشکل احکام ہوتے ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ سماعون للکذب اکالون للسخط فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم فإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب
یحب المقسطین، کان لگا لگا کر جھوٹ کو سننے والے ہیں اور جی بھر کر حرام کھانے والے ہیں۔ اگر یہ تمہارے پاس آئیں تو تمہیں اختیار ہے کہ تم ان سے اعراض برتو، اگر تم ان سے منہ موڑ لو تو ہرگز نہیں وہ تم کو کوئی نقصان پہنچا سکتے، اور اگر تم فیصلہ کر لو ان کے درمیان تو عدل کرو، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ تم ان کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، اور بے شک اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ انصاف کرنے والوں کا انعام بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، اور قیامت کے دن نور کے منبروں پر وہ ہوں گے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور کس طرح وہ منصف بنائیں گے آپ کو جبکہ ان کے پاس تو تورات موجود ہے اور اس میں حکم بھی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ منہ موڑ جائیں، اور نہیں ہیں یہ لوگ ایمان لانے والے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ حیرانگی اور تعجب سے بات کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو کیسے منصف بنائیں گے، آپ کے پاس کیسے اپنے فیصلے کرانے آئیں گے، حالانکہ ان کے پاس تو تورات موجود ہے جس میں اللہ کے حکام موجود ہیں۔ اور وہ نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں فیصلے کرانے آتے تھے؟ کیونکہ ان کے ہاں سخت احکامات تھے، اور وہ سہولت اور آسانی کی تلاش کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تاکہ ان کی مرضی کے مطابق فیصلے ہو جائیں۔